آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور 188 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اُحِلَّ حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات کو الرفث صحبت کرنا الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ ہن لباس وہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لباس ہو لہن ان کے لیے عالمہ جان لیا اللہ نے انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں کی فتابہ پر اس نے توجہ فرمائی علیکم تم پر وعفا اور معاف کر دیا عنکم تمہیں فالآن لہذا اب باشروہن مباشرت کرو ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما اس کو جو کاتبہ لکھ دیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلوا اور تم کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض داری سفید من الخیط الاسود سیاہ داری سے من الفجر فجر کی ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک ولا اور نہ تباشرون مباشرت کرو تم ان عورتوں سے وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود یہ حدیں ہیں اللہ کی فلا پسنا تقربوها اس کے قریب جاؤ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم شاید کہ وہ یتقون متقی بنے۔ فرمایا احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں، یوں نہیں سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رمضان کی راتوں میں بسری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے صورتحال عرض کی تو یہ آیت اتری اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔
آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ روزہ فرض ہونے کے بعد شروع میں بعض احکام میں سختی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ رات میں بھی میاں بیوی کا زواجی تعلق ممنوع تھا۔ پھر اس آیت کے ذریعہ شب میں کھانے پینے کی طرح بیوی سے ہم بستری کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اس سے اسلام کا اعتدال توازن بھی نمایاں ہے۔ بعض مذاہب میں مرد عورت کے صنفی تعلق کو اللہ کی قربت، دینداری، پاکیزگی کی منافی سمجھا گیا ہے۔ عیسائی دنیا میں رہبانیت کے غلبہ نے کیسے فتنے جگائے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے۔ اسلام نے صرف ناجائز تعلق کو منع کیا، جائز اور قانونی تعلق کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی، کیونکہ قدرت نے اس سے نسل انسانی کی افزائی کو متعلق رکھا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ لباس سے بڑھ کر انسان کا کوئی رازدار نہیں ہوتا۔ انسان کا پورا وجود لباس کے سامنے بے لباس ہوتا ہے، اور یہی لباس ہے جو سردی گرمی سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہہ کر اس طرح اشارہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی کمزوریوں، کوتاہیوں کے راز کا امین اور مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کا محافظ، مددگار ہونا چاہیے۔ فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دینی قوت میں بھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب مراد ہے۔ کفار کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا اولاد کی کثرت سے اجتناب جائز نہیں، یعنی بیوی سے تمہارا تعلق محض شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو کہ یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، بلکہ نیت اولاد کے حصول کی ہونی چاہیے، کیونکہ قدرت نے انسان کے اندر جو جنسی داعیہ رکھا ہے اس کا مقصود ہی نسل انسانی کی افزائش ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیت سرما بن قاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، الحیۃ الابیض سے صبح صادق اور الحیۃ الاسود سیاہ داری سے مراد رات ہے۔ فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ حدیث بھی ضروری ہے، یعنی صبح صادق تک کھانے پینے اور میاں بیوی کا مخصوص تعلق کی اجازت ہے، صبح ہوتی روزہ شروع کر دینا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ چند منٹ پہلے ہی آدمی ان باتوں سے رک جائے تاکہ روزہ کا ادا ہونا مشکوک نہ ہو جائے۔ صبح ہونے کے بعد جان بوجھ کر ایک لقمہ بھی کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ خود قرآن مجید نے ابتدا روزہ کا وقت مقرر کر دیا ہے اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے آگے بڑھنا درست نہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجد میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں۔ رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اعتکاف میں نہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی یا جامع مسجد کی تخصیص نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کسی خاص مسجد کی تخصیص نہیں کی ہے بلکہ اس کو عام رکھا ہے۔ اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی بیوی سے ہم بستر ہونا یا کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرنا جو جنسی نوعیت کا ہو، جیسے بوسہ، شاوت، مساس وغیرہ جائز نہیں، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ بیوی سے ملاقات مارج نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم معتکف تھے، اسی حال میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد تشریف لے گئیں۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اعتکاف کے چند مسائل: نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف کو مسجد میں کھانا، پینا، سونا جائز ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جہاں ان کی نماز کی جگہ ہو جائز ہے، اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں۔ نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نمبر 5، واجب اور سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ کام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کی سختی سے پابندی کرو۔ ایسے ہی احکام سے فقہاء نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جیسے گناہ سے بچنا واجب ہے، اس طرح ان کاموں سے بھی اجتناب واجب ہے جو خود جائز ہوں لیکن وہ گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے ان کے قریب بھی جانے سے منع فرما دیا ہے۔ ولا، اور نہ، تاکلو، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، وتدلو، اور نہ تم لے جاؤ، بہا، ان کو، الی الحکام، حاکموں تک، لتاکلو، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا ہے، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئی سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا، اس کو حکام تک لے جانا ناجائز حرام ہے۔ اس طرح اپنے فائدہ کی غرض سے دوسروں کو ضرورت پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمہ کی پیروی، کوشش کی اجرتیں بھی حرام ہیں۔ اس آیت میں حرام مال کھانے سے منع فرمایا گیا، اس آیت میں حرام مال کھانے سے منع کیا گیا، اور اس میں یہ بھی لطیف نکتہ پوشیدہ ہے کہ روزہ کی حالت میں تو حلال چیز بھی اتنے وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، مگر حرام مال تو مدت العمر یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کوئی ایک مسلمان حرام مال کی طرف ساری عمر کے لیے روزے دار ہے، وہ اس کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔